الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اعبدوا الرحمن، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ہم جو کچھ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یا جو بھی آدمی جس بھی میدان میں کام کر رہا ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی بھی بہت بڑی بات ہے. اگر وہ راضی ہو گیا تو ہمارا بھی کام بن گیا، اور قیامت تک ہماری نسلوں کا کام بن گیا. اور کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بات یہ ہے، ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. آج دنیا میں اس کا فقدان ہے. بس میرا نام ہو جائے، فرمایا میری شہرت ہو جائے، اور لوگوں کے درمیان میں مجھے صدر بنا لیا جائے. اور یہ اندر کی جو حب جاہ ہے، اندر کا یہ مرض، یہ بہت بڑا مرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ صدیقین کے اخیر میں بھی، سب کے اخیر میں جو بیماری نکلتی ہے وہ بڑا بننے کی بیماری ہے. بس کسی بھی طریقے سے میں بڑا بنوں. حقیقت یہ ہے کہ میرے عزیزوں، ہم تو مٹی کے مجسمہ ہیں، اور ہم ناپاک پانی سے بنے ہیں، اور مرنے کے بعد ہم سب کو مٹی ہونا ہے. اور وہی بات کہ حل کر مرنے کے بعد ہماری قبر پر کتا بھی پیشاب کرے گا، اور کوئی گدھا بھی آ کر محنتی کرے گا، لیکن قبر میں سے نکل کر ہم کسی کو کہنے والے نہیں ہیں. ہماری حیثیت تو لاشعی ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ قابل تذکرہ شيء نہیں تھا، بلکہ اگر وہ پانی اگر لگ جاتا تھا کپڑے پر تو ماں میاں بیوی، مرد اور عورتیں یا اس کپڑے کو پانی کو دھو دیتے تھے کہ کہیں اس کے نتیجے میں کپڑا ناپاک ہو جائے گا، ہماری نماز وغیرہ میں خلل ہوگا. یہ ہماری حیثیت ہے. اللہ ہم سب کو مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی دل میں سے اندر کا گھمنڈ ختم ہو جائے. اسی گھمنڈ اور اسی انانیت نے ہمارے معاشرے کو جہنم بنا کر کے رکھ دیا ہے. کسی موقع پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کچھ کہہ دیا تو چھوٹے بھائی میں اتنی انانیت ہے کہ وہ بڑے بھائی کے پاس آنے کے تیار نہیں ہے. کسی موقع پر چھوٹے بھائی نے اگر کوئی کڑوی بات کہہ دی تو بڑے بھائی کے دل میں یہ ہے کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں. مشرق اور مغرب کا فاصلہ ماں جنے ہوئے بچوں میں ہو جاتا ہے. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ایک جملہ نادانی نے چھوٹے نے کہہ دیا تھا تو بڑا اس کے پاس جا کر یہ نہیں کہتا کہ بھائی مان لے میری غلطی ہے، اور جو کچھ ہو گیا اس کو جانے دو، لیکن بھائی تم ناراض تو مت رہو، تمہاری ناراضگی ہمیں منظور نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ابھی چند دنوں پہلے واقعہ سنایا تھا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کو ان کے تعلق سے ایک آدمی ہر جلسے میں برائی کرے، جب بھی کوئی جلسہ ہو تو ان کی برائی کرے. امام زین العابدین کو خوب پتا تھا کہ یہ میرا مخلص دوست ہے، یعنی میرے بارے میں برائیاں کرتا رہتا ہے.
ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے، وہ جا رہے تھے اور راستے میں وہ آدمی ملا، دو چار آنکھیں ہوئی تو وہ شرمندہ ہو گیا امام زین العابدین کو دیکھ کر، اس لیے کہ آدمی کسی کی برائی کرتا ہے تو دل میں کچھ نہ کچھ گویا کہ اس کو اللہ کی طرف سے کہا تو جاتا ہی ہے کہ ذرا یہ غلط کر رہا ہے اور تجھے نہیں کرنا چاہیے اور یہ غلطی کی بات ہے۔ تو وہ شرمندہ ہوا اور امام زین العابدین کو دیکھ کر قریب کے مسجد کی وہاں چلا گیا، پیشاب کے بہانے چلا گیا۔ لیکن امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اس کے انتظار میں باہر کھڑے رہے۔ جب وہ کافی دیر کے بعد آیا تو کہا میرے بھائی تجھے جو گالیاں دینی ہو مجھے دے دے، مجھے منظور ہے، لیکن میرے عزیز تو بھی مسلمان بھائی ہے اور میں بھی بھائی ہوں، مسلمان بھائی سے اس طریقے سے نہیں کرتا، تیرا گھٹنا تو مجھے منظور نہیں ہے، سب منظور ہے لیکن تو ناراض ہو جائے مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا اندر کی ایمانی کیفیت تھی! جب اندر میں ایمان آتا ہے تو ایک اجنبی مسلمان کی ناراضگی خامخواہ بھی وہ گوارا نہیں کرتا، پھر ماں جنے بھائیوں میں، ماں جنی بہنوں میں، باپ اور بیٹے میں، فرمایا ان کے درمیان میں دوری ہو۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر سے ایمان کہاں چلا گیا ہے، ایمانی غیرت کہاں چلی گئی ہے۔ جو اندر میں ایمان آئے گا تو ایمان آنے کے بعد معمولی سے معمولی کسی آدمی کو بھی تکلیف پہنچ جائے گی، آدمی گوارا نہیں کرے گا۔ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ عالم باللہ، اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق والے تھے، فرمایا کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور 3 مرتبہ اللہ پاک کی خواب میں زیارت کی تھی، اس لیے کہ ایسی ماں کے پیٹ سے جنے تھے جو ماں صاحب نسبت تھی اور اللہ کا خاص تعلق نصیب تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کسی محلے میں جا رہے ہیں اور اچانک ایک بھنگی وہاں کوئی نالی صاف کر رہا تھا، تو نالی صاف کرتے ہوئے حضرت کے لنگی پر اور کپڑے پر چھینٹے لگ گئے، تو حضرت نے تھوڑا تلخ لہجہ اپنایا اور کہا دیکھتے نہیں ہو اور کپڑے ناپاک ہو رہے، بس اتنا کہہ دیا۔ فرمایا کوئی غلط تو نہیں کہا تھا؟ حضرت قاری صاحب تھوڑے آگے بڑھ گئے، پھر احساس ہوا میری کیا حیثیت کہ میں ایک انسان کو میری وجہ سے ڈانٹوں، کپڑے تو ویسے بھی خراب ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی۔ فرمایا میں نے اس بیچارے کو ڈانٹ لیا۔ حضرت آئے واپس اس کو تلاش کرنے کے لیے، وہ اللہ کا بندہ کہیں نکل چکا تھا، اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی تھی۔ حضرت اس محلے میں گئے، اس محلے میں گئے، ایک سائل اور بھکاری کی طرح حضرت اس کی تلاش میں اس کے در پہ ہیں، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ بہت حضرت بے چین ہے، بھئی کہیں مل جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں۔ اللہ اکبر! خدام نے کہا حضرت کل وہ اسی جگہ پر آئے گا، تو حضرت دوسرے دن باقاعدہ آئے تو دیکھا کہ وہ آدمی وہاں صفائی کر رہا ہے۔ حضرت نے کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دے، کل میں نے تجھے غلط ڈانٹ دیا تھا اور شاید آپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ بس اس نے کہا، اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا حضرت مالک کے گھر تک میں نے معاف کر دیا، ایسا مت کہو، مجھے شرم آتی ہے، تم بڑے آدمی ہو۔ باغدہ میں حضرت کا ایک مقام تھا، غیر مسلم بھائیوں نے بھی حضرت کا فوٹو اپنے گھروں میں لگایا تھا، ہتھوڑا والے بابا سے مشہور تھے اور بہت بڑی عزت لوگ کیا کرتے تھے، اور ٹانگے والے بھی کہتے تھے کہاں جانا ہے، ہتھوڑا والے بابا کے پاس جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر سارے رکشہ والے بھی جانتے تھے ہتھوڑا والے بابا، جو ایک لنگی میں رہتے تھے لیکن دل بنا ہوا تھا۔ اس آدمی نے کہا حضرت صاف لفظوں میں معاف نہیں کیا، تو حضرت کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا بیٹا تو صاف لفظوں میں کہہ دے میں نے اللہ کے گھر تک معاف کیا ہے۔ اس نے کہا تو حضرت کو چین آیا۔ اللہ اکبر! آج ہمارے ذریعے سے کسی کو بھی تکلیف پہنچ گئی، کسی کو بھی ہم نے تماچا مار دیا، کسی کو بھی سخت جملہ کہہ دیا، خدا کی قسم یہ ظلم ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس ظلم میں جلس رہا ہے اور یہ احساس نہیں ہے، اس کی بے برکتیاں لے رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں نے ستایا تو آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، فرمایا ہاں اس نے ستایا ہے، اس کو تو میں پاؤں کے راستے سے پکڑوں گا۔ پھر فرمایا اس نے ستایا ہے، میں اس کو بازو کے راستے سے پکڑوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے ستایا ہے، اس کو میں آنکھوں کے راستے سے پکڑوں گا، میں آنکھوں سے اس کو پریشان کروں گا۔ چنانچہ تو چند دنوں کے بعد اس میں سے ایک آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، چاروں طرف بال بچے ہیں، اور وہ چیخ رہا ہے کہ ہٹاؤ یہ کون آیا، میرے آنکھوں میں سوئی چبھو رہا ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ارے اس کو ہٹاؤ میرے آنکھ میں سوئی چبھو رہا ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یوں کہتے کہتے اس کی آنکھیں چلی گئی اور وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔
میرے عزیزوں، ایک ایک غلطی کی سزا ملتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر میں اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھیں۔ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا۔ کبھی کبھی ہم اپنے گھر کی محبت میں راستہ اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ بیچارے چلنے والوں کے لیے راستہ نہیں، وہ جب چلتے اور کہتے اس منحوس نے راستہ تنگ کر دیا، اس کے لڑکے کہتے ہیں، اس کی بیوی بولتی ہے، اس کے بچے بولتے ہیں اس منحوس نے راستہ تنگ کر دیا۔ پھر ہمیں سکھ چاہیے، ہمیں سکھ چاہیے جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بد دعائیں کر رہے ہیں، ارے کتا، اس کو بھی اگر ہم ستائیں گے اور اس کی آہ نکل گئی تو ہمارے نسلوں کی بربادی ہے۔ ایک بلی کو اگر اس نے ایک عورت نے پالا تھا اور اس کو چھوڑتی نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے، وہ عورت جہنم کے کھایوں میں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر میں یقیناً ایمان اور اسلام ہے، عبادتیں ہیں اور عبادتوں کی کچھ شعبے ہیں، لیکن اس معاشرے کے تعلق سے ہم بہت صفر ہوتے جا رہے ہیں اور بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، ادنا درجہ یہ ہے کہ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹائے، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ معمولی بھی راضی ہو گیا تو ہماری 14 نہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کا کام بن جائے گا، تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ کروں گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فقیر آئے، آپ علیہ السلام نے دونوں کو کھجور دی، ایک کھجور لے کر چلا گیا اور دوسرے نے کھجور کھانے کے بعد کہا جزاکم اللہ احسن الجزاء، اللہ پاک آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ خوش ہو گئے اور آپ نے اپنے جیب سے 20 درہم نکال کر کے دیے کہ لے جاؤ، شکریہ ادا کرتے ہو۔ اس نے پھر جزاکم اللہ کہا، فرمایا گھر میں جاؤ تمہاری ماں کو کہو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس 40 درہم پڑے ہیں، وہ لے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے شکر ادا کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ آج اسی کی کمی ہے جس کے نتیجے میں مدرسوں میں بھی روحانیت نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں جو اساتذہ کی انتظامیہ کی قدر کرتے ہیں اور تنہائیوں میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کتابوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو اسی کے نتیجے میں انہی کلاس میں پڑھنے والا کوئی بچہ کتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کی جماعت کے ساتھی اس کے مقام کو دیکھنا چاہے تو ان کی ٹوپی نیچے گر جائے۔ دارالعلوم میں 2 بچے پڑھتے تھے، دونوں ایک جماعت میں پڑھتے تھے، اور سالوں کے بعد ایک ساتھی کے دل میں آیا کہ لاؤ میں اپنے ساتھی کی ملاقات کے لیے جاؤں۔ اس زمانے میں یہ موبائل کا سسٹم نہیں تھا، تو وہ سفر کرتے کرتے اس کے گاؤں میں گیا، گاؤں کا آتا پتہ معلوم تھا، اس گاؤں میں گیا تو وہاں اترنے کے بعد کہا ابھی اس آدمی کا اسلام کا آدمی ہے، بے ادبی کے ساتھ ایسے ہی نام لے لیا۔ تو رکشہ والا غصے ہو گیا، کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو؟ یہ نام کے بارے میں، یہ ہمارے یہاں تو علامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام دیا ہے اور علاقے میں اللہ ان سے کام لے رہے۔ اچھا یہ میرا دوست تھا۔ پھر آگے گئے تو ان کے سامنے نارمل بات کی تو ان کے اوپر غصے ہو گیا۔ جب ملاقات کی تو دیکھا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے۔ پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ ہم تو ساتھ میں پڑھتے تھے، اور وہ بھی شرما گیا۔ فرمایا جب میں مدرسے سے نکلا ہوں تو میں نے ایک استاذ کے پاس سے معافی مانگی، میں نے کہا حضرت اگر میری بے ادبی ہو گئی ہو، میں نے آپ کو ستایا ہو یا کسی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو سب نے کہا کہ ہم دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو علم کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ حضرت مولانا منیر صاحب ممبئی والے فرمایا کرتے تھے کہ ادب کے ذریعے سے برکات علم آتا ہے، ادب کے ذریعے سے برکات علم آتا ہے، علم کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور ہم تو کہا کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں طلبہ عزیز 3 دعائیں کریں، اللہ ہمیں علم کا نور دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا نور دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کا نور دے دے اور معرفت بھرا دل دے دے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس وظیفے نے مجھے بہت آگے نکال دیا۔ اللہم طاہر قلبی من غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، اللہم طاہر قلبی من غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ پتہ چلا کہ ادب کا بہت بڑا مقام ہے،
शेख उल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाह मरकदहू, जिनको अल्लाह ताला ने उस मकाम तक पहुंचाया था कि हुजूर की कब्र से जवाब आता था, वालेकुमुस्सलाम या वलदी, मेरे प्यारे बेटे तुम पर भी सलाम हो, तुम पर भी सलाम हो। और ईमान की कैफियत का ये आलम था कि अंग्रेज की जेल में है और वहाँ औरत में हजरत को पेश किया गया है, चारों तरफ अंग्रेज मौजूद है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो मौलाना तो नहीं थे लेकिन लोग उनको मौलाना कहते थे, वो भी मौजूद थे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने रातों के जिक्र की बुनियाद पर एक ईमानी बात फरमाई। फरमाया, मैंने कहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है, कल भी फतवा दिया था, आज भी फतवा देता हूँ। जब ये कहा तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हजरत के पांव पर हाथ मारा और इशारा किया, हजरत देखो हम कौन सी क्वारत में है और अंग्रेजों के बीच में है। क्या फरमाया हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना क्या कह रहे हो, खुदा की कसम अल्फाज बदलूंगा ईमान बदल जाएगा, खुदा की कसम अल्फाज बदलूंगा ईमान बदल जाएगा। ये ईमान की कैफियत नसीब हुई थी हजरत को अदब की बुनियाद पर। अल्लाह हम सबको अदब अता फरमा दे। माँ बाप का अदब हो, किताबों का अदब हो, मस्जिद का अदब हो, फरमाया बड़े बूढ़ों का अदब हो। इसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हुई है, इसको देखकर हम मोहब्बत के बारे, हम तो छोटे हैं, इन्होंने बहुत दहाइयाँ देखी है और मोहब्बत के साथ चचा आपके लिए पानी लाऊं, क्या खिदमत कर सकता हूँ, हम इनका अदब करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 18 साल तक मैंने अदब सीखा है और 2 साल इल्म पढ़ा है, लेकिन अल्लाह पाक को उस अदब की बुनियाद पर कहां से कहां पहुंचा दिया। जरूरत है इस बात की कि हमारी जिंदगी शुक्र से लबरेज हो, सबका शुक्रिया अदा करने वाले हो, लेकिन इसमें हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। बल्कि किसी ने इतना एहसान किया हो, मामूली एक गलती की बुनियाद पर एहसानों पर पानी फेर दिया जाता है। ये हाल हो गया हमारा ये हाल हो गया। हमारे असलाफ और बुजुर्गों का ये हाल था कि अगर किसी ने अगर ट्रेन में सफर के दौरान अगर एक गिलास पानी भी पिला दिया हो तो तहज्जुद में जब उठते थे तो उसका नाम लेकर के दुआ करते थे। जिस माँ ने हमें जना हो, जिस बाप ने जना हो, मामूली बात पर माँ बाप से नाराजगी, फरमाया और उन माँ बाप के एहसान को भूल जाना। जिस माँ बाप ने बड़ी मोहब्बत के साथ बच्चों को पाला और पोसा, उस बाप के दिल की क्या कैफियत होगी, उसकी नाराजगी हमें तबाह और बर्बाद कर देती है। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी नव्वर अल्लाह मरकदहू के बारे में हजरत उस्ताद मौलाना कमरुद्दीन साहब गोरखपुरी ने एक मरतबा मिशकात के सबक में कहा, हजरत सबक पढ़ा रहे थे और सामने एक बच्चा हंस रहा था, तो हजरत ने फरमाया, नादान जहाँ तू बैठा है वहाँ मैं बैठा था और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी नव्वर अल्लाह मरकदहू बैठे हुए थे। और हमने देखा कि हजरत कभी खड़े होते हैं और कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं कभी बैठते हैं। हमने पूछा, हजरत कोई तकलीफ है? फरमाया था, मेरे उस्ताद के बच्चे खेलते खेलते आते हैं तो मैं उनके अदब में खड़ा हो जाता हूँ, अच्छा वो बच्चे गायब हो जाते हैं तो फिर मैं गायब हो जाता, मैं बैठ जाता हूँ और सबक पढ़ाना शुरू कर देता। अदब बहुत बड़ी बात है। हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी ये इस्लाम में दाखिल हुए, सिख घराने से ताल्लुक रखते थे। इनकी वालिदा को पता चला तो वालिदा आई और जूते से मारना शुरू किया। तो इमाम हजरत मोहम्मद अली साहब बंदापली को उनकी वालिदा ने कहा, अहमद बोलता क्यों नहीं है, मैं तुझको मारती हूँ। तो फरमाया, माँ जिस मजहब को मैंने कबूल किया है वो मजहब माँ के सामने उफ करने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब इजाजत नहीं देता। तो फरमाया, बेटा दिल बदल रहा है। थोड़ी देर में अल्लाह पाक ने इनकी वालिदा को ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। हकीकत यह है, आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन अदब की कमी है और बेअदबी इंसान को गायब कर देती है। मस्जिद में आवे उसका भी अदब हो, कुरान पाक उसका बहुत अदब हो। ये तो वो जगह है जहाँ सर के बल नहीं पलकों के बल भी आए तो उसका अदब अदा नहीं कर सकते, पलकों के बल आए तो भी अदा नहीं कर सकते। हमारी तरह हाजी इमदादुल्लाह साहब भी थे, लेकिन हाजी इमदादुल्लाह साहब जब बैतुल्लाह गए हैं हिचकियाँ लेकर के रोना शुरू किया। मेरे रफ्तार में इसके काबिल नहीं था, उन्हें मुझे अपने घर बुलाया, कहा मैं और कहा कि फतेह गुल नसीम सुबह तेरी मेहरबानी, मेरे रफ्तार में तो इसके काबिल नहीं था, हिचकियाँ लेकर के रोना शुरू किया। अल्लाह पाक ने कहाँ तक पहुँचाया, आसमान से खाना आता था, आसमान से खाना आता था। सारी सिफतें अपने अंदर में पैदा कर ली,
तवक्कुल की सिफत के सीखने के लिए बैतुल्लाह गए। अल्लाह के घर का खाऊं का कौन? हजरत थानवी के शेख है, बड़े बड़े अकाबिरीन के शेख है, सब सिफतें पैदा कर ली, अपने में से गुस्सा खत्म कर दिया, लालच खत्म कर दी, अपने अंदर में से बड़े बनने की बीमारी भी खत्म कर दी, एक एक मर्ज खत्म करते रहे। ये मर्ज है, इसको निकालना है, ये मर्ज है, निकालना है, हसद है, उसको निकालना है। निकालते निकालते अब ये दिल में आया, अब तो अल्लाह का ताल्लुक ऐसा लेना है, उसके दर का खाना है। पानी के जहाज का सफर है और रास्ते में पहचान वालों ने हजरत को खिलाया, इसलिए कि हजरत साथ में है। जब बैतुल्लाह गए तो वहां तो हजरत ने अलग एक कमरा ले लिया, तुर्की कमरा, मैं और मेरा अल्लाह। फरमाया मेरा अल्लाह तेरे घर आया हो और तेरे ही घर का खाऊंगा, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, मैं तेरे पास आया हूँ। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, भरोसा करने वालों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह में तवक्कुल की सिफत के लिए आया हूँ। चनाचे तवाफ करते थे और कहते थे रब्बा तेरे घर आया हूँ और तेरे ही घर का खाऊंगा, किसी से नहीं खाऊंगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, किसी से अब खाने का सवाल ही नहीं, बूढ़े भी थे, कमजोरी भी आ रही है। अब बैतुल्लाह का तवाफ करते करते किसी हबशी का पाँव लग गया, ठोकर लगी, गिर भी गए, चोट भी आई। फिर कहाँ रगड़ते रगड़ते मेरे रब्बा तेरे घर आया हूँ, ये तूने करवाया है, तेरे इशारे के बगैर तो मुझे चोट ना आवे, तू इशारा करता है तब बंदा हरकत करता है, खाऊंगा तो तेरे घर का खाऊंगा। फरमाया ये कह करके घिसकते घिसकते अपने कमरे में चले गए। अब आने की भी सकत नहीं है, वहां सोए सोए कह रहे तेरे घर का खाऊंगा। कुर्बानी बहुत बर्दाश्त कर ली। फिर अचानक ये हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया तो इन्होंने दरवाजा घिसकते घिसकते खोला, पूछा कौन? हाजी इमदादुल्लाह। कि जी ये खाना ले लीजिए। खुशबू आ रही थी, इसमें से खाना खाया। फरमाया दिल में आया कि शाम के लिए रखूं, लेकिन फिर आया जिस अल्लाह ने मुझे कई दिनों के बाद खिलाया है वो अल्लाह ताला मुझे शाम को और कल भी खिलाएगा। सामने वाले ने कहा अच्छा हुआ जो दिल में आया उस पर अमल नहीं किया, वरना हमेशा के लिए महरूम हो जाते। या अल्लाह की तरफ से इंसानी शक्ल में फरिश्ता आया था, हजरत के बयान करते करते रोते थे। वो दिन है और ये दिन है। फरमाया चारों तरफ से अल्लाह ने बरकतों का सामान कर दिया है। मेरे भाइयों, आदमी जब शुक्रिया के साथ और आदाब के साथ चलता है तो अल्लाह ताला उसको मालामाल फरमाते हैं। और बेअदबी के नतीजे में कभी अल्लाह नाराज हो जाता है, हम भी बर्बाद, हमारी नस्लें भी बर्बाद। इसलिए सहाबा हुजूर की खिदमत में आते थे कितने अदब के साथ, बल्कि एक मौके पर सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर फारूक की आवाज बुलंद हो गई। सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमुल्लाह, या है ला तुक़द्दिमू या अय्युहल्लज़ीना ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। उससे पहले भी एक आयत है, कभी ये है कि हाफिज नहीं है ना जी। अल्लाह ताला जो लोग जिनके बच्चे हैं इनको हम कहते हैं उनको हाफिज बनाओ, ये बहुत बड़ी कमी है। हाफिज बनने के बाद बच्चा आलिम बनता है तो जाहिर बात है कि उसको फिर कोई कमी नहीं होती और वो हिफ्ज़ और मतन उसके पास महफूज है और कुरान मजीद की दौलत तो निराली दौलत है। तो एक मौके पर कबीले बनु तमीम का वफ्द आया था, तो बात ये हुई कि अमीर किसको बनाया जाए। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि काका इब्न माबद को अमीर बनाया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि अक़रा इब्न हाबिस को अमीर बनाया जाए। दोनों में इख्तिलाफ हो गया, तू मैं हो गई, आवाज बुलंद हो गई। सिद्दीक़ अकबर ने ये फरमाया उमर जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो तुम मेरी राय काट देते हो। आवाज बुलंद हो गई, फौरन आसमान से जिब्रील आए। नबी की खिदमत में हो, आवाज बुलंद नहीं होना चाहिए। अगर आवाज बुलंद होगी तो बहुत मुमकिन है कि तुम्हारा सारा अमल बेकार हो जाए और करी कराई तुम्हारी सारी कुर्बानियां ज़ाय हो जाए। पता चला कभी कभी बेअदबी ये ईमान और ईमानी सिफात के खत्म होने का जरिया बन जाता है और आज इसी की कमी है। इसलिए साहबा बड़े बाअदब रहते थे। हमें भी जरूरत है कि हम अपने माँ बाप की, मस्जिद की चीज़ों का अदब एहतराम करें। एक मरतबा मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ सफर कर रहे थे, तो रास्ते में चाय का तकाजा हुआ। एक होटल पर रुके, होटल वाले को कहा भाई चाय दे दो, तो उसने कहा बनाता हूँ, चाय बन रही है। ये लोग कुर्सियाँ लगा करके बैठ गए। इतने में थोड़ी देर में एक आदमी आता है,
چہرہ اس کا کتے جیسا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کتے کی طرح بھونکتا ہے، تھوڑی دیر میں پھر آتا ہے کتے کی طرح بھونکتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ حضرت مدنی یا حضرت مناظر حسن گیلانی نے چائے کے ہوٹل والے سے پوچھا، بھائی یہ کون ہے؟ مسلمان ہے؟ کہ مسلمان ہے، لیکن مولانا ہمارے یہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کانگریس کا جلسہ تھا، حضرت کانگریسی تھے اور یہ مسلم لیگ کا آدمی تھا۔ حضرت کے بیان کے بعد اس نے اتنا کہہ دیا، کیا کتے کی طرح بھونکتے ہو؟ بس اتنا کہا، کیا کتے کی طرح بھونکتے ہو؟ تو حضرت مدنی نے صرف غصے کے ساتھ دیکھا تھا، غصے کی شکل دیکھا تھا۔ حضرت مدنی کا دیکھنا کہ اس کی شکل کتے جیسی بن جانا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرمائے، بے ادبی سے۔ اسی لیے ہمارے بڑے اپنے بچوں کو جب مدرسے میں بھیجتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ بیٹا کسی استاذ کی بے ادبی نہ ہو، کسی بے ادبی سے تم محروم رہو گے، اور اگر ادب آئے گا تو ادب کے نتیجے میں اللہ پاک تم کو علم سے نوازے گا۔ یہی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے تھے، ایسی خدمت کرتے تھے کہ استنجا خانے کا ڈبہ بن جاتا تھا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر پر اٹھا کر کے جنگل پھینک دیتے تھے۔ دیوبند میں استنجا خانے کنویں کی شکل میں نہیں ہوتے تھے، ڈبوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ ایک آدمی نے سوچا کہ آج تو میں حضرت شیخ الہند کے وہاں سے استنجا خانہ صاف کروں گا، لیکن کوئی آدمی آ کر صاف ہی کر جائے۔ تو کسی نے کہا رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی آتا ہے اور وہ صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی پوری رات انتظار میں رہا تو رات کو 3-3:30 بجے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور اپنے استاذ کے استنجا خانے کا ڈبہ جنگل پھینک آتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس ادب کے نتیجے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں تک پہنچایا کہ جب مسجد نبوی میں سبق دیتے تھے بڑے بڑے عرب لوگ اپنے عرب شیوخ کو چھوڑ کر کے حضرت مدنی کے سبق میں آتے تھے۔ یہ حضرت مدنی کو ادب کی بنیاد پر ملا تھا اور تواضع کی بنیاد پر اپنے کو مٹا دیا تھا۔ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا حضرت معاف کر لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ مٹانا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق دے دے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ گھر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بہو کو کچھ کہہ دیا تو بہو کو بھی غصہ آ جائے، بیٹی کو کچھ کہہ دیا بیٹی کو غصہ آ جائے۔ اور میں اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو کہتا ہوں، بیٹا جس موقع پر استاد ڈانٹے اسی وقت پلٹ کر کے یہ کہو، حضرت آپ نہیں ڈانٹو گے تو کون ڈانٹے گا؟ آپ کی ڈانٹ میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے مجھے سوالہ میں بیچ میں پروگرام کا بتایا، مولانا خدا کی قسم کبھی کبھی پونا گھنٹہ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری نے مجھے ڈانٹا، میں روتا رہتا تھا۔ لیکن ادھر رونے کے بعد حضرت کمرے میں گئے اور سیدھے جا کر کے معافی مانگی کہ حضرت میرے ذریعے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، معاف کر دیجیے۔ فرمایا تھا بیٹا یہ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیٹا تیرے دل میں کسی قسم کا گھمنڈ نہ رہے، فرمایا کسی قسم کی کبریائی اور بڑائی نہ رہے، اس لیے میں ڈانٹتا ہوں۔ کبھی کبھی بڑے چھوٹوں کی اصلاح کے لیے کیا شکل اپناتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال تھا، اور آج ہمارے پاس چور دروازے سے گھمنڈ کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے، اور اسی گھمنڈ نے ہم کو فرمایا محلے میں کبھی جھگڑا کرا دیتا ہے اور کبھی نہ معلوم، اس کے نتیجے میں ہم الجھ جاتے ہیں۔ ایک بچہ جب یہ سمجھتا ہے میں بچہ ہوں تو بڑا ڈانٹے گا بھی تو وہ چلتا بنے گا، اس کے سامنے بحث نہیں کرے گا، وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بڑا عبرت کا واقعہ ہے، لیکن بہت دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ ہمارے علماء دیوبند یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، چونکہ ہم سب مکتب دیوبند کے نظریے سے ہم سب کا تعلق ہے۔ اور مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ وہاں 7 سالہ کے اجلاس کے موقع پر حضرت نے فرمایا تھا کہ علماء دیوبند کی 4 خصوصیات ہیں۔ مکتب فکر دیوبندی مکتب فکر کی 4 خصوصیات ہیں۔ ایک وہ توحید میں کامل ہوتے ہیں، شرک کی چیزوں میں نہیں لگتے۔ فرمایا اس کی پوجا کرو، قبر کے سامنے جھکو، یہ کرو وہ کرو، کہ نہیں وہ توحید میں کامل ہوتے ہیں۔ کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کی طرف وہ مائل نہیں ہوتے، نظر صرف اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، توحید کے بڑے کامل ہوتے ہیں۔ دوسرا اتباع سنت میں کھڑے ہوتے ہیں،
ان کی زندگی میں صرف نام کی محبتوں کے تذکرے نہیں ہوتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھل جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، ایک مرتبہ مسئلہ لگایا، مسئلہ لگانے کے بعد کہا مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن میرے محبوب نے مسئلہ لگایا تھا تو میں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مسئلہ لگا رہا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص تعلق عطا فرمایا تھا، اور جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی سن لیتا تھا اور قوت فیصلہ بھی مضبوط تھا۔ وہاں سورہ قصص میں حکم حکمہ و علمہ کے ماتحت جو تفسیر ہو رہی تھی تو حکمہ کا ایک ترجمہ قوت فیصلہ کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کے نتیجے میں آدمی کو قوت فیصلہ دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دسیوں لوگ ہوتے تھے، کوئی آدمی اپنی بات پیش کرتا تھا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی اور حضرت کہہ دیتے تھے یہ کام یوں کر لو بس، اور وہی بات ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خصوصی تعلق کی بنیاد پر دیا تھا۔ تو حضرت آ رہے تھے، حضرت کے آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا اور کالی پٹی باندھی ہوئی تھی آنکھ پر، تو حضرت نے فرمایا کیا آیا؟ حضرت سہارنپور آ گیا۔ اچھا سہارنپور آ گیا اور ہم بیچارے بن کر جائیں گے؟ نہ، ایک روایت ہے ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم باہر سے بستی میں آؤ تو اس طرح آؤ کہ تم بالکل نرالے نظر آ رہے ہو، تھکے ہارے بیچارے بن کر کے نہ آؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے سفید بدن میں جیسے کالا تیر ہوتا ہے اور وہ کیسا ممتاز نظر آتا ہے، ایسے ممتاز بن کر کے آؤ۔ حضرت نے کہا پٹی کھول دو۔ آج اس روایت پر عمل کرنے کا موقع آیا ہے۔ یہ تھے اتباع سنت میں قابل، اتباع سنت میں بھی قابل۔ میں ہمارے یہاں جو خصوصاً معتکفین بھی جو آئے ہوئے ہیں وہی اصل میں ہمارے یہاں اس مجلس کے رونق والے افراد ہیں۔ یہ کہ ہماری گھروں میں سنن و آداب کتاب ہونی چاہیے۔ جو ہمارا گھر سنتوں پر آئے گا انشاءاللہ گھروں میں چین اور سکون آتا جائے گا۔ ادھر ادھر کے لفظوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو سنتوں پر لائیں، اپنے بچوں کو ادب پر لائیں۔ ایک ایک سنت میں طاقت ہے، شیطان کے بچے سنتوں سے بہت ڈرا کرتے ہیں۔ فرمایا اسی لیے آپ علیہ السلام نے مسواک کے اہتمام کی بھی تاکید کی۔ تو چار خصوصیت ہے: توحید میں قابل، اتباع سنت میں کھڑے، تیسری چیز اللہ کے تعلق میں آگے بڑھنے والے، اللہ کے تعلق میں آگے بڑھنے والے، کوشش کر کے، ذکر کر کے، دعائیں کر کے، مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کے تعلق میں آگے بڑھنے والے۔ اور بعض لوگ تو کیسے اللہ کے تعلق میں آگے بڑھے کہ چونی سر جھکاتے تھے اور مانگتے تھے، اللہ ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ فضائل اعمال تو پڑھتے ہیں لیکن حضرت کی سوانح نہیں پڑھتے۔ حضرت کی سوانح عام کسی کی شکل میں ہے، 2 جلدیں ہیں۔ خصوصاً طلبہ عزیز جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو تو یہ 2 جلدیں چاک لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت کی زندگی کیسی تھی اور کیسی کڑوی تربیت ہوئی ہے۔ حضرت ہوائی جہاز میں آ رہے ہیں اور خادموں سے کہا کہ پیشاب کا تقاضا، خادم ٹینشن میں آ گئے کہ یہاں ہوائی جہاز میں حضرت کو استنجا کیسے کرائیں گے، پیشاب پر پانی، پیشاب کے چھینکے کپڑوں پر لگیں گے۔ خادم ٹینشن میں آ گئے تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، سر جھکایا، تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ ابھی 2-4 منٹ یا سیکنڈ ہوئے تھے کہ وہاں سے اناؤنس ہوا کہ سخت مجبوری کی وجہ سے ہوائی جہاز ہم نیچے روک دیتے ہیں، لہٰذا جس کو اپنی ضرورت پوری کرنا ہو کر لیں۔ جب یہ کہا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہسکیاں لے کر کے رونا شروع کیا اور یوں کہا میرے بھائیوں، جو جب سر جھکا کر کے ادھر اشارہ کر دیا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کو پورا کر دیا۔ ایسا تعلق نصیب تھا کہ ملک الموت نے آ کر کے کہا تھا فلاں دن میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تم تیاری میں رہنا۔ لندن میں خوبصورت جوان کی شکل میں نظر آیا تو حضرت نے فرمایا ہم تو تیار ہیں، روح لے لو۔ فرمایا یہاں نہیں، تم مدینہ پاک جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تعلق میں بہت آگے بڑھایا تھا۔ کتنا آگے بڑھایا تھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ پاک کی یاد میں بیٹھے ہیں،
کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون؟ فرمایا حضرت عائشہ نے کہ میں۔ کون میں؟ انا عائشہ۔ من عائشہ؟ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ من ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے۔ من ابن قحافہ؟ بس اللہ کے رسول پہچانتے ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا محبوب زمین پر نہیں ہے، اللہ کے عرش پر سفر کر رہا ہے، اور اللہ کے تعلق میں گویا کہ اس وقت زمین کے مخلوق کو نہیں پہچانتے۔ یہ حال ہے۔ اسی طرز پر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب مطالعہ، جن کا گاؤں ہے ادھر وریٹھی، جہاں قرآن کی تفسیر کا بھی ایک نظام ہے ترکیسور کے پاس وریٹھی میں، وہ مولانا یوسف صاحب مطالعہ اور مولانا پورے صاحب مطالعہ کا گاؤں ہے۔ ایسی بستی میں سے کیسے نیک دل لوگ پیدا ہوئے، اور دونوں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خدام اور خلفاء میں سے تھے۔ تو مولانا یوسف صاحب مطالعہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ حضرت شیخ نے پوچھا کون؟ کہ میں محمد یوسف۔ کون محمد یوسف؟ حضرت میں آپ کا خادم۔ کون میرا خادم؟ محمد یوسف مطالعہ۔ کون محمد یوسف مطالعہ؟ حضرت شیخ سوال کر رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب سمجھ گئے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے تعلق میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کے تعلق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ مکتبہ دیوبندیہ نظریہ اس گویا کہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ حال رہا ہے کہ دن بدن اللہ کے تعلق میں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تین خصوصیت بیان کی، اور چوتھی خصوصیت بیان کی مفکر اسلام حضرت علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ ہوئے کہ دین کی نصرت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے تو جان دے دیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے تو مال خرچ کر لیتے ہیں۔ اور ایک لمبی فہرست ہے کہ علماء دیوبند نے جہاں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیسی قربانیاں کی ہے، فرمایا سب اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ ابھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اندر میں وہ صدر مدرس تھے، تو ذرا امتحان کا دور چل رہا تھا، تو مولانا اعزاز علی صاحب کو حضرت نے کہا کہ یہ ٹپائیاں باہر رکھی ہوئی ہے، مولانا ٹپائی اندر رکھوا دو۔ یہ کہہ کر حضرت مدنی تو روانہ ہو گئے، لیکن دوسرے دن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ٹپائیاں اندر نہیں رکھی تھی۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کہا، مولانا میں نے تم کو کل کہا تھا تم نے ٹپائیاں نہیں رکھوائی، ٹھیک ہے۔ حضرت مدنی روانہ ہو گئے، بہار کا یہ آصاف کا سفر تھا، جہاں سے مولانا اعزاز علی صاحب نے خط لکھا، حضرت میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، بہت ڈر لگتا ہے کہ آپ کا دل ناراض ہو جائے گا تو میری تو قسمت خراب ہو جائے گی۔ حضرت میں استعفیٰ دے رہا ہوں، راضی نامہ دے رہا ہوں، میں دارالعلوم سے میں چھٹکارا لینا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ نہ معلوم کیسی تکلیف ہو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، اور 3 پہیوں والی سائیکل پر ان کو تاننے والا حضرت کو لے کر کے آیا، اور حضرت بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اس وقت وہ کلاس اوپر تھی جہاں دورے کی کلاس پڑھائی جاتی تھی۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رکشہ والے کو کہا، بھائی ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اللہ کا بندہ سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا وہاں کلاس میں گیا، اور سب بچوں کو کہا، بچوں گواہ لینا، میں نے مولانا اعزاز علی صاحب کو معاف کر دیا، اور مولانا اعزاز علی صاحب کا پاؤں پکڑ لیا، حضرت مجھے معاف کر دو اگر میرے ذریعے سے تکلیف ہوئی ہو۔ اتنا بڑا آدمی جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہو، اور جا کر کے ایک چھوٹے مدرس کا پاؤں پکڑ رہا ہے۔ آج کبھی ہمارے ذریعے سے باپ ناراض ہو گیا، ماں ناراض ہو گئی، کبھی ہمارا بھائی ناراض ہو گیا، ہم اپنے کام میں مست ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے، سیرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام صرف ایک مرتبہ کسی صحابی کو جو کوئی چیز آپ تقسیم کر رہے تھے تو لوگ آپ پر گرے پڑ رہے تھے، تو آپ نے ان کے یہاں بغل میں کوئی پوچھا مارا، تو آپ علیہ السلام کو احساس ہوا، تو آپ نے فرمایا تم بھی مجھے مار دو، فرمایا نہ، فرمایا پھر معاف کر دو مجھے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت لمبا مضمون ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنے آپ کو مٹا دے۔ فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرتے نہیں آتا اسے جیتے نہیں آتا۔ حضور کے گھر میں بھی تو لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام
بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے. غصے کا علاج یہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ہو سکے تو 500 مرتبہ پڑھو، نہیں تو کم از کم 313 پڑھو، نہیں تو 111 مرتبہ پڑھو، نہیں تو ارے جتنا ہو سکے 11 مرتبہ پڑھو، 40-41 مرتبہ پڑھو، لیکن اس میں رحمت کا مادہ ہے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. فرمایا غصے والے لوگ اس دنیا میں سکسیس نہیں، اس دنیا میں سکسیس نہیں. اور جتنا ہم اپنی زندگی کو نرم بنائیں گے اتنا ہی ہم اپنے گھر میں بھی سکسیس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا ہوگا، بہت مشغول آدمی تھا، لیکن آپ دنیا میں کام کے لیے آئے. ایک روایت ہے، آپ کے گھر کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پاک ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئے. ہماری مقرر ہوتی تھی، 9 بیویاں تھیں اور رات کسی ایک بیوی کے وہاں گزارتے تھے، لیکن عصر کے بعد سب بیوی کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر جاتے تھے. کوئی ضرورت، کوئی طبیعت تو خراب نہیں ہے، سب کے حالات معلوم کرتے تھے، نرالی زندگی تھی. فرمایا ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں آئے. آپ نے حضرت عائشہ سے چھیڑ کھانی شروع کی، میاں بیوی والی چھیڑ کھانی. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قابل مرد بنایا تھا، آپ نے چھیڑ کھانی شروع کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اشارہ کیا، حضرت کمرے میں زینب بھی، یعنی آپ کی دوسری بیوی حضرت زینب بنت جہش، جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے ٹکر کی دوسری کوئی بیوی حضور کی نہیں تھی، میرے ٹکر کی دوسری کوئی بیوی تھی تو وہ حضرت زینب تھی. اس لیے کہ مجھے بھی اللہ نے مقام دیا تھا کہ حضور کا سر میرے گود میں ہوتا تھا اور آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، اور میرے ہی کمرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہے، اور میری برات کے لیے آسمان سے قرآن کی آیتیں ہوئی. روتی روتی کہتی تھی، میں تو اپنے کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی کہ آسمان سے میرے لیے قرآن کی آیتیں آئے گی. زیادہ سے زیادہ خواب میں حضور کو بتایا جائے گا، لیکن میرے بارے میں آسمان سے قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا. اور خود حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت جبرائیل اپنے ہاتھ میں یا کسی ریشمی رومال میں حضرت عائشہ کا فوٹو لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے. تو حضرت عائشہ کا بڑا مقام تھا. دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تھی جن کا نکاح آسمانوں میں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں نکاح کیا تھا آپ علیہ السلام سے. اس لیے حضرت عائشہ فرماتی تھی میری ٹکر کی اور کوئی بیوی نہیں ہے سوائے زینب کے. اب حضرت عائشہ نے اشارہ کیا کہ حضرت گھر میں زینب بھی ہے. شوکروں کا آپس میں معاملہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے. تو چنانچہ آپ علیہ السلام رک گئے. حضرت زینب کو اچھا نہیں لگا. ایسا کیوں کیا اشارہ حضور کو جس کے نتیجے میں تم حضور کی بڑی لاڈلی ہو؟ اور اشارہ کیا، حضور رک گئے. اب یہاں حضرت عائشہ اور حضرت زینب کی یہاں تو میں ہو گئی اور حجر عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں آواز بلند ہو گئی. آپ علیہ السلام ٹھنڈے طریقے سے منظر دیکھ رہے. میں کہا کرتا ہوں خصوصاً شادی کرنے والے ان جوانوں کو کہ ذرا گھر میں اپنا مزاج ٹھنڈا رکھ کر کے چلو. بیوی سے غصے کے ساتھ چلو گے نظام بگڑ جائے گا. آپ بیوی پر غصے ہو، میاں بیوی کا معاملہ بگڑے گا، کل اولاد کی حالت بگڑے گی. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑا کرنے سے اولاد ناکارہ پیدا ہوتی ہے، بیکار پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ آوارہ ہو جاتی ہے. کوئی چور بنتی ہے، کوئی لفنگے بنتے ہیں. یہ ماں باپ کے آپس میں لڑ کرنے سے اور آپس کے انتشار کے نتیجے میں آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ حضرت زینب کو کہا زینب زیادہ مت بولو. لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا بولتی جا رہی ہے. تو پھر آپ نے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ تم بھی اب خاموش مت رہو، تم بھی بولو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے فصیح اللسان بنایا تھا، زبردست عربی میں بات کرتی تھی. سب کے مقابلے میں آپ کی عربی زبان بہت کلیئر تھی. اب حضرت عائشہ نے جب بولنا شروع کیا تو حضرت زینب جو ہے وہ تھک گئی اور بس نہیں چلا. تو حضرت زینب گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جا کر کے کہا کہ فاطمہ حضرت عائشہ آپ کے خاندان کی برائی کر رہی ہے. یہ ایسی جھوٹی موٹی بات آپس میں ان کو بھڑکانے کے لیے کہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑی آئی اور حضرت عائشہ کو بولنے لگی
آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ عائشہ کو کچھ مت کہو، وہ تمہارے باپ کی چہیتی ہے، انہا حکمت ابھی کی، فاطمہ عائشہ کو کچھ مت کہو، وہ تمہارے باپ کی چہیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کیسا رکھتے تھے؟ آج تو بات جوان چھوٹی چھوٹی باتوں میں شک کر کے گھروں کا نظام برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی کی زندگی تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کے اندر میں کچھ کمیاں، کبھی شوہر کی ہوتی ہے، کبھی بیوی کی بھی کمی ہوتی ہے۔ بیوی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کو حقوق بتائے، ماں باپ اپنے بچے کو اپنے حقوق بتائے، بیٹا تم گھر میں رہو، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہنستا ہوا دیکھے۔ بعض مرتبہ باپ یہ کہتا ہے میں نے بچوں کو بڑا کیا، مجھے پگار دے، میرے پاس رہے، نیت صحیح رکھو، امید اللہ کی ذات سے رکھو۔ میں یہاں پہنچ کر ایک بات کہتا ہوں، علی بن ابی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ تہجد کے موقع پر اٹھے، اور تہجد کے موقع پر اٹھ کر کے پوچھا کوئی ہے؟ حضرت مولی یحییٰ نے کہا حضرت میں ہوں، میں یحییٰ ہوں۔ بیٹا یحییٰ ایک بات یاد رکھو، امید اللہ کی ذات سے رکھو، بیٹا امید کسی سے مت رکھو۔ فرمایا حتیٰ کہ مجھ سے بھی امید مت رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے ماں باپ کو ضائع کر دیں، ماں باپ بچوں کی ذمہ داری ہے۔ جن ماں باپ نے اپنے کو محبت کے ساتھ پالا ہے، وہ ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ پڑے، وہ بچوں کو دیکھنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ ظلم کی جو کیفیت بنتی ہے میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ماں باپ بہوؤں کے اوپر بھی اتنا فورس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ بہو اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہے، مجھے الگ مل جاتا کتنا چین سے رہتی، اس لیے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی کے اندر میں، جوانی کا زمانہ ہے، ہم دونوں آپس میں کھیلتے، ہم دونوں کے آپس میں دل لگی ہوتی۔ فرمایا یہ ایک جوان لڑکے اور اس کی آنے والی بہو کا حق ہے، یہاں پہ کہ اس کو رہنے کے لیے الگ مکان کا انتظام کیا جائے تاکہ اس کو کسی قسم کی زندگی کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹیں نہ ہو۔ فرمایا آج ہم حقوق کو جانتے نہیں، اور حقوق نہ جاننے کے نتیجے میں پھر بودھریشن ہو جاتا ہے۔ میں آپ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ارے حقوق کو ادا کر کے چلو، بودھریشن کیا، سر پر تکیہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نیند دے دیں گے۔ اس لیے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو، بہو کو، ان کو کوئی تکلیف نہ پڑے، وہ دونوں، اور جیسے ہم جوان تھے، ہماری بیوی جوان تھی، اس موقع پر ان کے کیا جذبات تھے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی یہ واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ اگر بہو نے تھوڑا سا الگ کا تذکرہ کر دیا تو آسمان ٹوٹ پڑا، زمین پھٹ گئی، اور بہو نے بیچاری نے کچھ کہہ دیا تو بولنا بند کر دیا، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک بیوی کا حق ہے، آنے والی بہو کا حق ہے، معمولی اشارہ بھی ہو تو اس موقع پر محبت سے الگ دینا چاہیے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہماری غلط داداگری ہوتی ہے، اور داداگری صرف بچے کی طرف سے نہیں ہوتی، کبھی ماں باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے نتیجے میں احسان کیا ہو ہم بھول جاتے ہیں، اور گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کا بھی دل نہ ٹوٹے، ہمیں سب سے پہلے اس کا خیال رکھ کے چلنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ کسی کی دعوت میں جا رہے ہیں، کوئی نویلی آئی تو آپ نے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ موقع آیا ہے، چلو اپنے دونوں مل کر کے دوڑ لگائے۔ اللہ اکبر، کون دوڑ لگا رہا ہے؟ نبیوں کا سردار، اور وہاں نویلی میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ میں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی ہے۔ یہ میں نے آج بتایا تھا، اتباع سنت میں کھڑے جو کوشش کرتے ہیں کہ معمولی معمولی باتوں میں اتباع سنت کرے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر میں ایک تو شکر گزاری کا مزاج آئے، ادب کا مزاج آئے، ہم کسی کے احسان کو فراموش نہ کریں، کسی نے معمولی بھی احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ دے دیں۔ بعض مرتبہ غیر مسلموں میں اچھے صفات ہوتے ہیں اور وہ بھی عبرت کا سوال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ والے وطنپور جانے کے لیے میں ایک گاڑی میں بیٹھا، گرمی کا موسم تھا، اس زمانے میں پاؤچ پانی کے تقسیم ہوتے تھے، یہ بوتلیں نہیں، تو اس موقع پر گرمی کا موسم تھا تو میں نے گاڑی میں سب کو پاؤچ تقسیم کیے، تو میرے پڑوس میں ایک جوگی بھائی بیٹھا ہوا تھا اور یہاں مالا بھی ڈالی ہوئی ہے، وہ بھی پڑوس میں تھا، تو میں نے بھی پاؤچ لے کر کے اس کو پاؤچ دیا، لیکن اس نے پانی نہیں لیا۔ رتنپور اس وقت ہوٹل نہیں تھا، کار پارلر تھا، وہاں تک اس نے میری طرف دیکھتا ہی رہا، بولا بھی نہیں۔ میں نے بیچ میں کہا گرو جی ذرا پانی لے لو، کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔
لیکن وہ خاموش بس دیکھ رہا ہے۔ رتن پور چوکڑی پر جب وہ اترا تو میرا ہاتھ پکڑا، مولانا آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میرا مدرسہ ہے، میں وہاں پڑھائی کرتا ہوں اور وہاں پڑھاتا ہوں۔ فرمایا مولانا میرا دل بہت خوش ہوا ہے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے نہ جائیں۔ وہاں ہوٹل پہ وہاں پارلر پر لوگ جمع ہو گئے، مولانا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے بھائی ہے اور سفر کے ساتھی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا۔ میں نے بہت منع کیا لیکن اس نے کہا نہ مولانا آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے، دل اتنا خوش ہوا ہے کہ ہم جب تک ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں لے جائیں گے وہاں تک ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ہم تو کس کو ماننے والے ہیں؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے احسان کو زندگی میں فراموش نہ کریں۔ جتنا مارے اتنا ان کے قدموں میں آئے، جتنا مارے اتنا قدموں میں آئے۔ ابا تم نہیں مارو گے تو کون مارے گا؟ تمہاری ماں میرے لیے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ حدیث آئی ابھی ہدایت نبوی میں، مولانا شوکت علی بھاگلپوری نے اچھی حدیث لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا باپ تمہاری ماں یہ تمہارے لیے جنت ہے، ان کو خوش کرو گے جنت مل جائے گی۔ یہ اینڈ آ گیا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اس کا واسطہ دو گے دعاؤں میں تو بھی دعاؤں کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کے احسان کو ماننا، ارے بیوی کے احسان کو ماننا، بیچارے اپنے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، اس کو تماچا ماننا۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے جوان شرابوں پر جا رہے ہیں۔ ایک کڑوی کارگزاری آئی، ایک جوان نشہ لینے کے لیے انجیکشن لیا لیکن اس کو بس نہیں ہوا، دوسرا انجیکشن لیا، بس نہیں ہوا، پھر تیسرا انجیکشن لے رہا تھا اور اٹیک آیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آئیے جہاں جاؤ کبھی نشے میں کہ کوئی بوتل لیتے ہیں، کوئی 3000 کا، ایک جگہ گیا کہ مولانا 3000 کا نوابل کیا آتا ہے نشے کی چیز، روزانہ لینا ضروری ہے۔ اب 3000 ایک دن کا لیں گے تو مہینے کا کتنا ہوا؟ ظاہری بات ہے کہ جو گناہوں میں ہمارا جوان جا رہا ہے۔ ایک جگہ کی کارگزاری آئی، باپ شراب پی کر کے گھر میں آتا ہے اور اپنی لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ فرمایا لڑکا روتے روتے میرے سامنے رونے لگا، مولانا میں اپنے ابا کو کیا کروں؟ ان کی بچیاں، ان کے فون آتے مولانا، گھر میں باپ شراب پی کر کے گھر میں آتا ہے۔ میرے عزیزوں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرو۔ میں ایسے سارے بھائیوں کو کہتا ہوں جوانوں کے دل بہت اچھے ہیں، ذرا تھوڑا سا اللہ سے معافی مانگ لیں۔ مبارک راتیں چل رہی ہیں، آج 23 کی رات ہے اور آج تو جمعہ کی رات بھی جمع ہوئی ہے، تو گویا کہ 2 دریاؤں کا سنگم ہے، 2 دریا یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے سامنے مانگے، لیکن ہمارا سماج شراب نوشی سے پاک ہو، جگار کھیلنے سے پاک ہو۔ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، سویرے اٹھو، یہ بھی نشہ ہے کہ رات کو سلانے کے لیے پولیس والے آتے ہیں، وہ آ کر کے سلائے۔ بہت اچھی بات یہ ہے، میں نے کہا جو میں بھاؤ نگر سے میں لوگوں کو میں کہا کہ بھاؤ نگر کے وہ ہمارے بھائی نے کہا کہ میرے والد عشاء کے بعد 10 بجے تک 10 سے 1 منٹ اوپر ہوئی تو کسی کی خیر نہیں ہوتی تھی، دیر کرتے ہو اور صبح تہجد میں اٹھو، اور دیکھا کہ سارے کے سارے بچے ماشاءاللہ دیویوں کے پابند ہیں۔ تو آج اس کی بھی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ آنے والا پورا کا پورا مجموعہ قابل مبارکباد ہے۔ میرے بھائیوں میں کوئی مخاطب نہیں ہوں، میں کوئی وعظ کرنے والا نہیں ہوں، بس سبق پڑھانے کا ایک انداز ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے برادری میں ہم جہاں کہیں بھی رہے، چھوٹے بڑے کا قدر کرنے کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں جنت کا نمونہ ہوگا۔ کتنی بہنیں بیچاری دکھی ہے، ان کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا اور ہمارے ذریعے سے اللہ پاک گھروں میں برکت لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ معتکفین حضرات بہت اپنے اچھی اہمیت کے ساتھ چل رہے ہیں اور بڑے اچھے معمولات جو لگے رہتے ہیں، اور درود شریف کی بھی کارگزاری آئی کہ آپ ماشاءاللہ اچھا خاصا درود مکمل کتنا ہوا، 59,000 کے قریب درود شریف ہوا۔ انشاءاللہ یہ تو کم ہے اور آگے بڑھے گا، تو جتنے ہمارے معتکفین ہیں وہ درود شریف کی مقدار زیادہ بڑھائے، اور یہ صلاۃ و سلام کی مجلس کو آپ نارمل بس سمجھو، یہ بہت اہم ہے۔ یہاں سے درود سیدھا حضور کی خدمت میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
روحانیت ہماری طرف متوجہ ہوگی تو ہم بہت آباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں آباد ہوگی۔ سنو، محبت کے ساتھ سنو، یہ حضور پر درود بھیجا جا رہا ہے، آمین کہو، آمین کہو۔ اے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو رحمت کاملہ نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم کہو آمین، اے اللہ قبول کر لے۔ یہ کہنے والا کہہ رہا ہے، ہم اس کے بدلے میں آمین کہہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس طریقے سے ہم پورے صلاۃ و سلام کے اندر میں ہم شریک ہوں، اور اس واسطے سے بھی ہم دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے۔ ہمارے خدمت کرنے والا جو عملہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، سارے ہاتھ کے پاس لے کر اللہ کے لیے پکارتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں علماء ربانیین کی ابتدائی پیدا فرمائے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کی اچھی قدر بھی کرتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے نوجوان جو طبقہ آتا ہے یعنی اعتکاف میں، کہ ہمارے ان نوجوان ہمارے بچوں سے کہتا ہوں، بیٹا تمہارے دل میں اللہ کا تعلق پیدا ہو سکتا ہے، تم آئے ہو وقت نکال کر، تھوڑی سی غفلت کرو گے تو نقصان ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسجد کا نظام جب بھی چلے، جہاں تک چلے، اللہ تعالیٰ اس کو اصول کے ساتھ چلائے، شور نہ ہو، کہنا نہ پڑے، اور ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ کہے۔ تھوڑی دیر بعد کی کوئی بات نہیں، لیکن